اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں ملک کی موجودہ جو صورتحال ہے، اگرچہ اس کے کئی پہلو ہیں، اس کے پیش نظر مختلف طبقات جو ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے یا تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، کوئی ریلی نکال رہا ہے، کوئی تحریک چلا رہا ہے۔ وکلاء صاحبان جو ہے انہوں نے خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ بار، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور لاہور بار ایسوسیشن LBA، انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہے۔ ایک تو ان قوانین اور آئین کی خلاف ورزیوں کے خلاف، لا لیسنس کے خلاف، جو غیر قانونی طور پر مینڈیٹ سے تجاوز کرتے ہوئے جو پکڑ دھکڑ ہے، مقدمات کا اندراج ہے، مس یوز آف پاور اینڈ اتھارٹی ہے۔ یہ مس یوز آف پاور کی بدترین مثال ہے یہ جو موجودہ دور میں یہ ہو رہی ہے کہ آپ کسی کو پکڑ لیں اور پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا جرم کیا ہے، اور جرم جو ہے اس کے لیے جرم کا سرزد ہونا یا کسی کا ارتکاب کرنا کسی نوعیت کے جرم کا وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر اختیار ہے جس ادارے کے پاس مقدمہ آپ کے خلاف درج کر دیں تو یہ جو ہے صورتحال ناقابل قبول ہے۔ وکلاء کی جو بارز ہیں اور بار ایسوسیشنز کے جو نمائندے ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور جس کا جو کام ہے اس کو کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو طاقتور ہے وہ سیاستدان ہے یا وہ کوئی اور ہے، کسی بھی طرح کا کوئی لیڈر ہے یا ادروائز کوئی انسٹیٹیوشن ہے، تو وہ اگر اس کے پاس طاقت ہے تو اس کے کہنے کے اوپر بھی فالس اور فریولس کنکاکٹڈ مقدمات اور کیسز رجسٹر کر کے لوگوں کو انتقام کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ آپ آئرنی دیکھیں کہ اس وقت ایک سابقہ وزیر داخلہ وہ اگرچہ گرفتار کیا گیا ہے لیکن اس کا ریکارڈ کوئی نہیں ہے، نہ تو اس کے خلاف کوئی مقدمہ ہے اور نہ وہ کسی ریکارڈ پر موجود ہے کہ وہ گرفتار ہے اور کس کے پاس ہے۔ تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ مسنگ ہے۔ تو کسی ملک میں اس سے زیادہ لمحہ فکریہ اور لا لیسنس کیا ہو سکتی ہے کہ وہ لا انفورسنگ جو ادارے ہیں جنہوں نے قانون پر عمل درآمد کروانا ہے وہ قانون کی گلیئرنگ وائلیشنز کر رہے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر مقدمہ درج کیا جائے تو وہ ظاہر ہے عدالت میں پیش کرنا پڑتا ہے، اور عدالت میں پیش کریں گے تو اس کے خلاف جو مقدمہ ہے اس کا ریکارڈ آپ کو دینا پڑے گا۔ اس ریکارڈ کی روشنی میں اگر ملزم بیل کا حقدار ہے تو اس کو بیل گرانٹ ہو جائے گی۔ تو چونکہ بیلز گرانٹ ہو جاتی ہیں اور مقدمات میں ملزمات کے اگر من گھڑت مقدمات ہوں ملزمان کے خلاف تو وہ بری ہو جاتے ہیں، تو اس لیے یہ خیال کیا گیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اٹھائیں کسی کو اور اس کو بس اٹھا لیں، اس کا کوئی کہیں ریکارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔
کہیں گرفتاری ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور کہیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ جن لوگوں کو اس نوعیت کے معاملات سے یعنی مقدمات جو فوجداری ہیں ان سے واسطہ پڑا ہے، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ مقدمہ اگر جھوٹا بھی کسی کے خلاف درج ہو جائے تو وہ پورا کنبہ ایک عرصے تک وہ سیدھا نہیں ہو سکتا، یعنی وہ خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کے اتنے معاشی، مالی، سماجی اور دیگر حوالوں سے اثرات ہوتے ہیں کہ وہ فیملی جو ہے وہ ایک بار تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ بھلے 15 دن کے لیے جیل جائے اور بعد میں بے شک مقدمہ خارج ہو جائے تو اس کو سروائیو کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس راستے کا اختیار نہیں کیا گیا، اگرچہ یہ بھی بڑی سزا ہے کہ اگر آپ جھوٹا سچا کسی کے خلاف کو مقدمہ بنا کے اس کو گرفتار کریں اور اس کو عدالت میں پیش کریں تو یہ بھی بڑی ذلت ہے، بڑی تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ لیکن اور دوسرا ہے جی یہ جو ہڑتالیں، یہ جو تحریکیں، یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں، دوسری ہے مہنگائی۔ اور مہنگائی جو ہے اس کی وجوہات جو ہے وہ اگرچہ اس کی پاورٹی وجہ ہے، اگرچہ اس کی بے روزگاری وجہ ہے، انفلیشن وغیرہ وجہ ہے، لیکن اس وقت جو بڑی وجوہات ہیں وہ ہیں پیٹرول اور بجلی کے نرخ جو ہیں، ان کی پرائسز جو ہیں ان میں اضافہ، بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ جو آدمی 20,000 25,000 ایک گارڈ میں اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، میں نے اس کو سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو میں 20,000 روپے کماتا ہوں، 25,000 روپے میرا بل آ گیا، میں کہاں سے بل ادا کروں، اور بل ادا کروں تو گزارا کیسے کروں؟ ظاہر ہے کسی کے اگر 2 بچے بھی ہیں، میاں بیوی 4 لوگوں کی فیملی ہے، وہ کرایہ کا گھر بھی اس نے لیا ہوگا، اس کا کرایہ ادا کرنا ہے، اور باقی اس کے جو اشیاء خورد و نوش ہیں، گراسری وغیرہ، اور باقی رہن سہن کے جو اخراجات ہیں، تو وہ کیسے پورے کرے کام آدمی؟ عمرا تو کہتے ہیں جی نہیں ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، لوگ جو ہے چونکہ لوگ مجبور ہیں، کیا کریں؟ بجلی جو ہے اس وقت وہ ضرورت بن گئی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور گرمیوں میں کم از کم پنکھا وہ تو ہر گھر کو چاہیے، تو 1 یا 2 پنکھا بھی اگر آپ چلاتے ہیں، 2 پنکھے چلاتے ہیں تو پھر تو آپ کو 20,000 سے زیادہ بل آ جاتا ہے، اور کوئی 1 چلاتا ہے تو اس کا بھی 12-15,000 بل آ جاتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کنزمپشن زیادہ ہو، آپ کی کنزمپشن اتنی ہی ہوتی ہے۔ میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ بعض کا آدھا دن جو ہے وہ، بلکہ بعض کا تو اس سے بھی زیادہ لوڈ شیڈنگ رہتی ہے، 4-4 6-6 گھنٹے، 7-7 گھنٹے، 8-8 گھنٹے بجلی بند رہی، اور میٹر چیک کیا اینڈ آف دا ڈے، شام کو میٹر چیک کیا تو دیکھا تو یونٹ اتنے ہی کنزیوم ہوئے ہیں، حالانکہ بجلی سارا دن بند رہی ہے۔ اور اینڈ آف دی منتھ جب اپنے میٹر کا بل دیکھا تو بل اتنا ہی ہے، بل میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے بھلے جتنی اس میں کمی کر لی ہے اپنی کنزمپشن میں، جتنا کم کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ میٹر جو ہے اس کا بل اتنا ہی آتا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں ریاستی بددیانتی، یعنی ریاست کی ایما پر وہ لوگ جو فنکشن کر رہے ہیں، جن کو آپ گورنمنٹ فنکشنریز کہتے ہیں، وہ بددیانتی کرتے ہیں آن دی بیہسٹ آف دی اسٹیٹ۔ وہ غلط مقدمہ درج کر رہے ہوں، وہ بجلی کی ریڈنگ غلط لے رہا ہے، یا وہ اگر جو بھی اس کی کوئی اسائن ڈیوٹی ہے اس میں اگر وہ گڑبڑ کر رہا ہے، کسی سے رشوت لے رہا ہے، اور میرٹ پر وہ جو کام ہونے والے ہیں ان میں رکاوٹ بن رہا ہے، یا ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس کے برخلاف کام کر رہا ہے، رکاوٹ ڈال رہا ہے، مشکلات پیدا کر رہا ہے، تو یہ سارے کام جو ہے ڈس آنیسٹی کے زمرے میں آتے ہیں، ریاستی بددیانتی ہے اس کے زمرے میں آتے ہیں، اور یہ بڑا کامن ہو گیا ہے۔ آپ کا کوئی کام جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے جب تک آپ سے کوئی وہ لین دین نہ کر لے، اپنا خرچہ، چائے پانی، مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، تو وہ جب تک نہ لے لیں
تو یہ اس کے خلاف جو ہے اب بار ایسوسیشنز وہ میدان میں آئی ہیں اور انہوں نے ایک تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس میں 2 بار جو ہیں وہ لیڈ کر رہی ہیں، ایک لاہور بار اور ایک لاہور ہائی کورٹ بار۔ یہ فور فرنٹ پہ آ کے تو اس کو کمپین کو لیڈ کر رہی ہیں۔ وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ وکلاء اور صحافی 2 طبقے ہیں جو کمیونٹیز کی آواز بن سکتے ہیں۔ وکلاء کے پاس جو ہے 2 حوالے سے اسٹرینتھ ہوتی ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیت دی ہے اہل قلم ہونے کی، اور ایک وہ صاحب قلم بھی ہیں اور ایک وہ صاحب گفتار بھی ہیں، یعنی وہ اپنا نقطہ نظر پیش بھی کر سکتے ہیں اور اس کو تحریری شکل میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو یا پھر یہ صحافیوں کے پاس یہ استعداد ہے، یہ صلاحیت ہے کہ وہ تحریر کی شکل میں بھی اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں، معاشرے کی عکاسی کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بول کر بھی اس کی جو معاشرہ ہے، جو سوسائٹی ہے، جو عوام ہیں، ان کی نمائندگی کر سکتے ہیں، ان کے مسائل کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر پھر ایک آئرنی یہ ہے کہ اب پچھلی حکومت جو گئی ہے اس کا بتایا جا رہا ہے، یعنی پی ڈی ایم نے اپنے 16 مہینوں میں کچھ 10 ارب روپیہ وہ انہوں نے میڈیا کو دیا ہے، اشتہارات کی مد میں وغیرہ وغیرہ، وہ اس بہرحال انہوں نے 10 ارب روپیہ وہ خرچ کیا ہے۔ وہ کیوں خرچ کیا انہوں نے؟ ترکی جانا ہے تو اس کا جناب وہ جو آدھا صفحہ ہوتا ہے یا کوارٹر پیج ہوتا ہے، اس کا اشتہار دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی ایک رشوت کی قسم ہے کہ جائز اشتہار تو چلو ایک اور بات ہے، لیکن بعض اشتہار وہ ہیں جو ناجائز ہوتے ہیں۔ ایک وہ ملک جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ دیوالیہ ہو رہا ہے، اور آپ جو ہے اس طرح کر کے اندھا دھند جو ہے وہ اشتہارات کی مد میں آپ اتنی بھاری رقوم جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ وہ چھپانا چاہ رہے ہیں جو عوام کو اگر پتہ چلے تو اس میں عوام میں بے چینی یا اضطراب پیدا ہونے کا خدشہ ہے اور عوام نالاں ہوگی۔ اگرچہ عوام جو ہے وہ تو پہلے ہی نالاں ہیں، آپ کیسے چھپا سکتے؟ مہنگائی کو کیسے چھپائیں گے؟ ہر مہینے گھر میں بل آ جاتا ہے، اس نے بل بھرنا ہے، تو وہ کیسے آپ چھپائیں گے؟ وہ پیٹرول پمپ پہ جاتا ہے، پیٹرول ڈلواتا ہے، کیسے چھپائیں گے؟ تو یہ اس سے جو اطمینان ہے لوگوں کا اور جو ان کا چین ہے وہ ان کا خراب ہوا ہے، بے اطمینانی ہے اور بے چینی ہے، لوگوں میں اضطراب ہے، لوگ پریشان ہیں اور زیادہ پریشان ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ وہ کنٹرول سے باہر ہے۔ تو اس لیے وکلاء پہ لوگوں کی نظر ہے کہ وکلاء جو ہے اپنی آواز اٹھائیں، اور یہ جو طاقتور حلقے ہیں انہیں یہ بتائیں کہ بھائی یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، آپ قانون کے مطابق چلیں، جس کا جو کام ہے وہ کریں، اس میں کوئی بھی غلط بات نہیں ہے، جس کا جو کام ہے وہ کریں، قانون کے مطابق رہیں، قانون کے مطابق چلیں اور قانون کو نہ توڑیں، آئین کے خلاف بات نہ کریں۔ اسی میں سروائیول ہے، قوم کی بھی سروائیول ہے، ملک کی بھی سروائیول ہے۔ یہ قوم اور ملک ہے تو آپ طاقتور ہیں، اور اگر یہ خدا نخواستہ یہ نہیں ہوں گے تو پھر طاقت کہاں، پھر طاقت نہیں رہے گی، کیونکہ یہ فاؤنڈیشن آپ کی یہ ہے، آپ اپنی فاؤنڈیشن کو نہ کھو دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔